الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، آج کی مجلس کا موضوع مسلمانوں کا لباس اور اس کی ظاہری شکل و صورت اسلامی ہونی چاہیے۔ اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو بھی جو تعلیمات دی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہاں جو مجمع آتا ہے بظاہر اس کی ضرورت ہے نہیں، یہ سب اسلامی لباس میں آتا ہے، اسلامی وضاقطہ میں آتا ہے، شکل و صورت کی اسلامی ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس موضوع کو اس لیے طے کیا ہے کہ ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی گھروں میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی شکل و صورت اسلامی نہیں ہوتی، داڑھی نہیں ہوتی، کھلے سر پھرتے ہیں، اس کو فیشن سمجھتے ہیں، پتلون پہن کر جو ہے چلتے پھرتے ہیں، جو بالکل چست ہوتا ہے اور اس کو پہن کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، نماز دوبارہ اس کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اتنا بھاری معاملہ ہو جاتا ہے پتلون کا۔ پھر وہ پتلون ٹخنے سے نیچے بھی ہوتا ہے، اور ٹخنے سے نیچے چاہے پتلون ہو، چاہے پائجامہ ہو، چاہے لنگی ہو، ٹخنا جہاں تک وضو میں ہم پیر دھوتے ہیں اس کو ٹخنا کہتے ہیں، دونوں طرف ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں اردو میں۔ اس سے نیچے جتنا حصہ تہبند کا یا پتلون کا یا ازار کا ہوگا وہ آدمی کو دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، حدیث شریف میں ہے، ففی النار ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو ٹخنے سے نیچے ہوگا کپڑا وہ دوزخ میں لے جائے گا۔ اتنی بھاری وعید ہے۔ داڑھی مڈانا حرام ہے، چھوٹی کرنا بھی حرام ہے، ایسی چھوٹی کہ بالکل جو ہے 4 انگل سے بھی چھوٹی ہو جاوے، ایسی چھوٹی رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ تو اس طرح کے حرام درجے کے کام ہمارے سامنے ہوتے ہو، ہمارے رشتہ دار، ہمارا بہنوئی،
ہمارا بھائی، ہمارا پوتا، ہمارا نواسا، ہمارا رشتہ دار قریبی ایسا کرتا ہو اور ہم اس کے اوپر خاموش رہے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی کسی بھی منکر کو دیکھے، شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہوا دیکھے اور اس کو نہ روکے، اس کو نہ سمجھاوے، تو یہ اپنی ذمہ داری اس نے جو پوری نہیں کی، اس کی وجہ سے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، چاہے گڑ گڑا کر دعا کرے۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اس لیے اس کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مجمع کو یہ ذمہ داری سونپی جاوے کہ مسلمانوں کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، اور آج ہماری برادری میں اور دوسری برادریوں میں مسلمانوں کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بمبئی کا کچھ اثر یا کچھ جو ہے حالات جو ہے ابھی جو عام پوری دنیا کے ایک جیسے ہو گئے ہیں بڑی موبائل کی وجہ سے، تو اس کو دیکھ دیکھ کر کے اس فیشن کو اختیار کرتے جاتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر روک نہ لگائی جائے گی، نہیں عن المنکر ہم لوگ نہیں کریں گے، تو یہ وبا اور زیادہ آگے بڑھے گی۔ یہ غیر اسلامی لباس، کافروں کا جیسا لباس پہننا، جو ہے تنگ لباس پہننا، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ دیکھو، میں نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر وہ آیت پڑھی ہے جس میں لباس کے 2 فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ بیان کیا ہے، لباسن کی صفت ہے یواری سوآتکم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا کیا ہے کہ جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے والا ہے۔ اب جو تنگ لباس پہنتے ہیں، چاہے مرد ہو یا چاہے عورتیں ہو، ہمارے گھروں میں عورتیں بھی کرتے جو ہے تنگ پہننے لگی ہے، جس کی بنا پر ان کی چھاتیاں ابھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اب گھر میں دیور بھی ہے اور بہنوئی بھی آتا ہے، اور ان کے سامنے اس طرح سے ان کا رہنا کتنی بے شرمی کی بات ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں مطلق عورتوں کو کہا ہے، ایمان والی جتنی بھی عورتیں ان کو کیا کہا ہے کہ وہ اپنے چھاتی کے اوپر اپنے اوڑھنی کو ڈال دے، اوڑھنی کے کنارہ جو ہے چھاتی کے اوپر ڈال دے، یعنی کرتا تو ہے ہی اندر پہنا ہوا، اس کے اوپر دوسرا کپڑا ڈال دے گے۔ اوڑھنی جو اوڑھی ہوئی ہے اس کا کنارہ لمبا کر کے ادھر ڈال لے گی تو یہ ڈبل ہو جائے گا، اس کی بنا پر سینے کا ابھار نظر نہیں آئے گا، جس کی بنا پر برائیاں دماغوں میں آ سکتی ہے۔ تو ایسی پیش بندی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ان احادیث کو آج امت جانتی نہیں ہے، یہ مجمع بھی جانتا نہیں ہے، کیسی کیسی حدیثیں لباس کے بارے میں اور شکل و صورت کے بارے میں ہے، اس کو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ ابھی پہلے قرآن کی اس آیت کا مفہوم سمجھا دوں آپ کو۔ پہلا فائدہ لباس کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تمہارے ستر کو وہ چھپانے والا ہے۔ تو ستر کو چھپانے میں 2 درجے ہیں، ایک تو ستر کی چمڑی کو چھپا دے، تو یہ تنگ لباس جو ہوتا ہے وہ چمڑی کو تو چھپاتا ہے، لیکن جو اندر کا جو ابھار ہے، اندر کی جو بناوٹ ہے، وہ بناوٹ کو تو ظاہر کرتا ہے۔ جو تنگ لباس ہوگا، جیسے پتلون ہے، اب پتلون جو آدمی چست پہن کر کے جو ہے پھرتا ہے تو اس کی رانوں کا اندر جو ہے موٹاپا، اس کے سرین کا موٹاپا جو ہے سجدے میں جاتا ہے تو کتنا بھدا لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ اس نے لباس کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ پورا نہیں کیا۔ اور وہ پورا کب ہوتا، جب کہ چمڑی کے ساتھ ساتھ اندر کی ساخت، عضو کی جو بناوٹ ہے، اس کا جو
وہ موٹاپا ہے وہ بھی چھپ جاتا. اور وہ کب چھپتا ہے؟ جب ڈھیلا ڈھالا پائجامہ ہو, ڈھیلا ڈھالا پتلون ہو, ڈھیلا ڈھالا کرتا ہو عورت کا, تو اس کی وجہ سے اندر کی جو سطر کا جو حصہ ہے اس کی چمڑی بھی چھپ جائے گی, اور اس کی ساخت اور اس کی بناوٹ جو ہے وہ بھی چھپ جائے گی. تو لباس یواری سوآتکم, یہ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے. تنگ لباس چاہے عورت پہنے چاہے مرد پہنے, تو اس کے اندر یہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا ہے. آدھا پورا ہوتا ہے, آدھا پورا نہیں ہوتا ہے, تو اس کو آدھا ننگا پا کہیں گے. پورا ننگا تو نہیں کہیں گے, لیکن آدھا ننگا ہے ایسا کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں پورا آدمی کا سطر اچھی طرح سے چھپا ہوا رہے. مطلق لفظ ہے یواری سوآتکم. وہ لباس کیسا ہونا چاہیے جو تمہارے سطر کو اچھی طرح سے چھپا دے, اس کی بناوٹ کو بھی چھپاوے, اس کی چمڑی کو بھی چھپاوے, دونوں کو چھپانے سے. اور جو ڈھیلا ڈھالا ہوگا تبھی ہوگا. اب ہم اپنے رشتہ داروں میں اپنی بہن کو, اپنے گھر کی کسی بھی جو عورت کو دیکھیں تو اس کو ہم ناپسند کریں. سب سے پہلے ادنا درجہ یہ کہ ہم اس کو دل سے ناپسند کریں, اور پھر ان کو سمجھاویں کہ یہ ایسا لباس اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے, اس لیے جو ہے تم ڈھیلا ڈھالا لباس سلاؤ. اپنے مردوں میں جو پتلون پہنتے ہو ان کو بھی کہے, ہماری ذمہ داری, یہ جو دیندار طبقہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ کہے کہ بھئی دیکھو ایسا چست پتلون تم پہنتے ہو, تو یہ اس میں تو نماز بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے, اور اس کو پہن کر جو ادھر ادھر پھرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آدھے ننگے ہو تم, ایسا کہو صاف الفاظ میں, تمہیں અડધા નાગરા છો, એવા લફ્ઝ બોલશો ગુજરાતીમાં તાણે એને સમજમાં આવશે. આધા નંગા પણ એ સમજમાં ના આવે. તમે અડધા નાગરા ફરો છો એમ કહો તારે એનો દિમાગની ખિડકીઓ ખુલશી. હા, વાત તો તમારી ખરી. જેવી રીતે અગર કોઈ સવાલ કરે કેવી રીતે, હું તો પહેરેલું છું કે ભાઈ તમે ખાલી ખાલ ઢોંચી છે પણ બદનનો જે મોટાપો છે એ તો ઢોંચો છે. હા, આવી રીતે જો હે તમે જે ચુસ્ત લિબાસ પહેરીને ફરો છો તો એ મુદ્દે તમારી નમાઝો भी सही થતી નથી. ये नमाज़ों में फिल्थी बटवी वाजिब से आसनुल फतावा में ये फतवा लिखा हुआ है. बहुत बड़े मुहक्किक मुफ्ती का फतवा बता रहा हूँ आपको. तो ये पहला मकसद मैंने समझाया कि सवात में आगे की शर्मगाह और पीछे की शर्मगाह दोनों दाखिल है. तो जो पतलून पहनकर सजदे में जाते हैं तो उनकी सवात जाहिर होती है कि नहीं, और उनका जो है मोटापा जाहिर होता है. इसी तरह जो औरतें तंग कुर्ता पहनती है तो उनका भी यही हुक्म है कि ये ला युवारी सवातिहिम, यूँ कहा जाएगा कि ये कैसा लिबास है, उनके शर्मगाह को पूरे तौर से छुपाता नहीं है. अल्लाह ताला ने जो मकसद बताया वो मकसद पूरा नहीं कर रहा है. तुम कैसा लिबास सिलाते हो. और दूसरा मकसद आगे बताया वरीशा, अल्लाह ताला ने ऐसा लिबास तुम्हारे लिए बनाया है, पैदा किया है जो तुम्हारे लिए जीनत का सबब है. उसकी वजह से तुम अच्छे लगते हो, लोगों में तुम आओगे तो अच्छे लगोगे. अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे ईमान वाले बंदे और ईमान वाली बंदियाँ लिबास ऐसा पहने जिसकी बिना पर वो लोगों में अच्छे लगे. अब एक आदमी सिर्फ पायजामा पहनकर आवे जो है बाज़ार में तो अच्छा लगेगा, अगरचे उसने सतर को छुपा रखा है. आदमी है तो उसका सतर नाभ से लेकर घुटने तक है वो छुपा रखा है, लेकिन ऊपर का बदन खुला हुआ है तो वो अच्छा लगेगा, कोई भी उसको अच्छा नहीं कहेगा. तो वरीशा की माना तुम लोगों में अच्छे लगो. और अच्छा कब लगेगा, कुर्ता होगा, अर्जिया कुर्ता नहीं, पूरा कुर्ता. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना पूरी आस्तीन वाला कुर्ता पहनते थे. आजकल हमारे रिश्तेदारों में बाज़ ऐसे भी होंगे जो शर्ट पहनते होंगे जो जिसमें आस्तीन नहीं होती, इसमें नमाज भी मकरूह होती है. और जो है
سورین کو بھی ڈھانکتا نہیں ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ تو ارضیہ ہے, وہ تو پورا کپڑا ہے بھی نہیں. پورا کرتا کون سا کہلائے گا؟ جب سجدے میں جاوے تو سورین کو ڈبل ڈھانکنے والا کپڑا ہو جانا چاہیے. اندر والا کپڑا تو ہے ہی, چاہے ازار ہو یا تہبند ہو, اس کے اوپر کرتا بھی لٹکنا چاہیے, تو جا کر کے یہ اچھا لگے گا سجدے میں جانے والا. اور اسی طرح سے اپنے ماں بہنوں کے سامنے گھر میں پھرے گا تو یہ اچھا لگے گا. اگر یہ ایسا جو ہے اردیہ پہن کر کے پھرے گا تو یہ بے شرمی کی بات ہے, بہت برا لگے گا. یہ آج کل حس بھی, احساس بھی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا کس کو کہتے ہیں, برا کس کو کہتے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا فہم چاہیے. حدیث کو سمجھو گے تو پتہ چلے گا کہ جو ہے اچھا کس کو کہتے ہیں, برا کس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے وریشہ میں سر پر ٹوپی ہوگی تو آدمی اچھا لگتا ہے, اور سر پر ٹوپی نہ ہو, کھلے سر ہو تو اچھا لگتا ہے, خراب لگتا ہے. وہ خود ایسا پھرنے والے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مول صاحب نہ پان جاؤ سے فتوہ پوسا جاؤ سے تو کم سے کم جو ہے رومال جو ہے سر پر باندھ لے گا, مسجد میں آئے گا تو رومال سر پر باندھ لے گا. وہ سمجھتا ہے کہ یہاں اللہ کے گھر میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو کھلے سر کیسے کھڑا ہو جاؤ, تو اس کو برا سمجھتا ہے. اسی لیے تو وہ رومال باندھنا ضروری سمجھتا ہے. بہرحال یہ سر کو ڈھانکنا یہ تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے, تمام نبیوں کی سنت رہی ہے. کھلے سر کوئی نبی نہیں پھرے ہے بازار میں یا مسجد میں یا کہیں بھی نماز میں, کھلے سر کوئی نبی نہیں آئے ہیں. اللہ کے سامنے حکم ہے. اس دوسری آیت میں نے پڑھی تھی, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے انسانوں, اے آدم کی اولاد, تم ہر مسجد میں, جس مسجد میں بھی جاؤ نماز پڑھنے کے لیے, تو تمہارے اوپر زینت والا لباس ہونا چاہیے. زینت یعنی اچھا لگے. تو 3 کپڑے ہوں گے تو تم اچھے لگو گے, کرتا پائجامہ, اور پائجامے بھی پوری آستین والا اور نیچا, اور ٹوپی سر پر, تو تم اچھے لگو گے. تو اس کا حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ دے رہے, امر کا صیغہ ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد. اب بعض باولے جو ہے کھلے سر نماز پڑھتے ہیں شہروں میں, جو ہے نا ایسا غیر مقلد قسم کے لوگ ایسے جو ہے عجیب جو ہے ان کی سمجھ الٹی ہو گئی ہے, صحیح سمجھ رہی نہیں ان کے پاس کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور جو ہے کھلے سر کھڑے ہو رہے ہیں. اتنا بھی سوجھ بوجھ ان کے اندر نہیں رہی. تو اس کے لیے میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے. اس لیے میں نے یہ آیت اور یہ لباس کا مضمون چھیڑا ہے کہ ہم لوگ ایسے باتوں کو نفرت کی نظر سے دیکھیں. ایسے لوگوں کو جو کھلے سر پھرتے ہو ان کو ہم ان سے دوستی نہ کریں, ان سے مانوس نہ ہوئے, بلکہ ان کو نصیحت کریں, پیار محبت کے ساتھ میں سمجھاویں. ارے بھئی کھلے سر پھرنا یہ تو تمام نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے, تمام صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے, تمام بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے تمہارا. سر پر ٹوپی رکھا کرو, اچھی ٹوپی تم جو ہے تم کو لگے ویسی ٹوپی خرید لو اور رکھا کرو, کتنے اچھے لگو گے. اس سے تو سر کا تاج ہے مسلمان کے لیے. اس طرح سے ان کو نصیحت کرو. اور داڑھی رکھنا تو واجب کے درجے میں ہے. اب ہمارے اندر یہاں اس مجمع میں ایسا کوئی چاہے ہو یا نہ ہو, لیکن عام طور پر ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے ماحول میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کی داڑھیاں نہیں ہوگی یا پوری نہیں ہوگی. تو ان کو امر نہیں عن المنکر کرنا یہ ہمارے ذمے فرض ہے. جسے نماز پڑھنا فرض ہے, نہیں عن المنکر کرنا بھی کیا ہے, فرض ہے. امر کا صیغہ ہے فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. تو یہ فلیغیر امر کے ساتھ میں یہ لگا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی فرض ہے
اگر اس فرض کو ہم چھوڑے رہیں گے تو اس کے دو نقصان ہوں گے. ایک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے غیر اسلامی ماحول بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے گھروں میں آ جائے گا، ہمارے پڑوس سے ہمارے گھر میں آ جائے گا. اگر ہم اس کو روکنے کی اور ختم کرنے کے لیے نصیحتیں نہیں کریں گے، نہیں سمجھائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اب دیکھیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. لعنت کتنی بھاری بد دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی دور ہو جاوے، اللہ تعالیٰ کی فٹکار پڑے، ایسی بد دعا دی ہے. کس نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء. جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں کے جیسے بنتے ہیں، مرد ہو کر عورتوں کے جیسے بنتے ہیں. اب بتاؤ، داڑھی جو جس نے مڈا دی وہ مرد ہو کر کے عورت کے مشابہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے، اللہ کی فٹکار. کون دے رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. کتنی بھاری بات ہے. ایک کوئی بزرگ کو بد دعا دے تو بھی آدمی ڈر جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کتنی بھاری ہوگی. تو اس میں لباس کا ذکر نہیں ہے، اس میں الفاظ مطلق ہے. المتشبہین من الرجال بالنساء. جو مرد عورتوں کے جیسے بنتے ہیں، چاہے شکل و صورت میں، چاہے لباس میں، جس میں بھی عورتوں کے جیسے بنتے ہیں، تو کیا ہے؟ ان کے اوپر لعنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس لیے داڑھی منڈانے کو چاروں اماموں نے حرام کا درجہ دیا ہے، اور 24 گھنٹے کا یہ گناہ ہے، اور اوپن گناہ ہے، سب کے سامنے آدمی کرتا ہے. اس لیے بہت بھاری معاملہ ہو جاتا ہے. ہمارے علاقے میں ایسا کم ہے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں اس کو سمجھتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے جو ہے پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کی روک تھام اسی مجمع کے ذمہ ضروری ہے. نہیں انل منکر کرنا، منکر سے روکنا، یہ منکر ہے. داڑھی منڈانا کیا ہے؟ منکر ہے، حرام ہے، تو منکر ہوا یہ. تو اس سے روکنا، نصیحت کر کے اس کو سمجھا، بار بار سمجھا کر کے، مختلف طرح سے سمجھا کر کے. دیکھو، بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی تسبیح یہ ہے: سبحان من زین الرجال باللحا. وہ ذات پاک ہے ہر عیب سے جس نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی دے کر. یہ داڑھی کیا ہے؟ زینت ہے، سنگار ہے مرد کے لیے، مرد ہونے کی علامت ہے. عورت کے چہرے پر داڑھی اللہ تعالیٰ نہیں اگاتے. تو یہ کس کی نشانی ہوئی؟ یہ آدمی مرد ہے. اب جو اپنی مردانگی کو پسند نہیں کرتا ہے مرد ہو کر کے، اور زنانہ ہونا اور عورت ہونا پسند کرتا ہے، تو کیا کہلائے گا؟ بائلو کہہ رہا ہے. انہیں آپ سے کیا ہے؟ بائلو سے آتا ہو. تو اس کو ذرا ایسی ایسی حدیثیں سناؤ اور اس طرح سے مختلف انداز سے اس کو ترغیب دو، تو وہ آئندہ یہ سلسلہ رک جائے گا، توبہ کرے گا، اور آئندہ وہ جو ہے داڑھی نہیں کٹائے گا. تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ نے ایک منکر کو روکا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. بال کٹانے میں چاہے سر کے ہو، ہم شریعت اللہ کے حکم کے تابع ہے. بعض مرد مسلمان ہو کر کے اوپر بال کیسے رکھتے ہیں؟ اوپر یہاں بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، اور پیچھے بالکل ایک دم جو ہے چھوٹے چھوٹے. تو کتنا بھدا لگتا ہے، کتنا خراب لگتا ہے. ایسا بے ڈھنگا پن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا. تو
پوچھا کہ قضا کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں قضا کہتے ہیں کہ سر کے بالوں میں سے بعض بالوں کو صاف کیا جاوے اور کچھ بالوں کو باقی رکھا جاوے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ قضا کہلائے گا عربی میں۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو یہ حرام ہو گیا ایسا کرنا۔ تو کوڑ موڑ ٹکلو اور اوپر ساپرو آج جو ہے آج نو طریقوں جو ہے ફેશની તરીકો જે ગેરોને ગાઢ્યો તો આપણા લોકોને બી અપનાવીનો છો। તો આપણે બનેવીથી ને આપણા ઘરમાં આવે આવી હાલતમાં વહશિયાના હાલતમાં આવે, આપણા બાયના પણ આવે, આપણે કેવી બરદાસ્ત કરીએ? આપણી એ બનેવીને સમજાવી અને જો હે એના પાટા ઉપર લાવીએ તો આપણે ખરા કહેવાય ને કે આપણે ખોટા કહેવાય। દીનના અંદર પાકો એવો માણસ કહેવાય જેને દીનની હર વાત પસંદ હોય, હદીસની હર વાત પસંદ હોય અને હદીસના ખિલાફ કોઈ બી ચીજ એને નાપસંદ હોય, કાફિરોનો તરીકોથી નફરત હોય, કાફિરોનો લેબાસીઓની શક્લો સુરતથી નફરત હોય, તાનો તો એ પાકો મુસલમાન કહેવાય। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्बसुस सियाबल बीज, तुम सफ़ेद कपड़े पहना करो। मालूम है कि कपड़ों में भी रंग, सफ़ेद रंग जो है ना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, इसलिए इसका हुक्म दिया है सफ़ेद कपड़े तुम पहना करो। फ़इन्नहा अतहरु व अत्यबु, उसके दो फायदे बताए। एक ये कि ये ज़्यादा पाक साफ रहेगा, ज़्यादा पाक रहेगा। अगर सफ़ेद कपड़ा नहीं होगा तो वो मैल खप होगा, तो जल्दी से उसका मैला होना जाहिर नहीं होगा, तो वो नापाक होता रहेगा और जो है पहनता रहेगा आदमी, और सफ़ेद कपड़ा जो है जल्दी से मैला हो जाएगा। इस वजह से आदमी धोने पर मजबूर होगा, इसकी वजह से पाक साफ ज़्यादा पाक साफ रहेगा। वो 3 दिन में निकालेगा तो ये 2 दिन में इसको निकालना पड़ेगा कि भी जो है गंदा मालूम होता है, तो इसकी वजह से पाक साफ हो जाएगा। अतहर व अत्यब, और बहुत ज़्यादा ये साफ भी रहता है, यानी सफ़ेद कपड़ा धोने के बाद और ज़्यादा अच्छा लगता है, उजला लगता है। वकफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, और अपने मुर्दों को भी उन सफ़ेद कपड़ों में ही कफन दो। तो मालूम है सफ़ेद कपड़ा कितना पसंद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसके बाद दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न अहसन मा ज़ुरतुमुल्लाह फ़ी क़ुबूरिकुम व मसाजिदिकुम अल बयाज़, कि सबसे ज़्यादा अच्छा रंग जिसमें तुम अपने कब्रों में जाओ, अल्लाह ताला से मिलो और अपनी मस्जिदों में आओ, वो सबसे अच्छा रंग कौन सा है? खालिस सफ़ेद रंग है। तो देखो ये खालिस सफ़ेद रंग जो है वो जल्दी पाक साफ भी हो जाएगा, जल्दी मैला होने की वजह से जल्दी जो है उसको धोएंगे भी, तो एक फ़ायदा ये भी है, और अल्लाह ताला को ये भी ज़्यादा पसंद है। मदरसों में आम तौर पर बच्चों के कपड़े सफ़ेद होते हैं, पूरा कुर्ता पायजामा सा, तो जब नमाज पढ़ते एक साथ रुकू सजदे में जाते हैं तो कितना अच्छा मंजर मालूम होता है। कोई भी बाहर से आएगा देखेगा तो देखते ही उसके ऊपर इतना अच्छा असर। तो ये जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छी समझो। अगर चीज़ को मैं वाजिब या फ़र्ज नहीं कहता हूँ, लेकिन अच्छी है इतनी बात तो ज़रूर है कि नहीं। इसको आहसन फरमाया, इन आहसन मा ज़ुरतुमुल्लाह, अल्लाह ताला से तुम मिलो तो उसके लिए सबसे अच्छा रंग सफ़ेद कपड़ा इख्तियार करो। कब्र में जाओ तो भी, मस्जिद में आओ तो भी। आदमी के बाल उलझे हुए हो, दाढ़ी के बाल, सर के बाल जो है बिखरे हुए हो, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था। कंघी रखना चाहिए मुसलमान को, जेब में मिसवाक भी होना चाहिए, तस्बीह होनी चाहिए, कंघी भी होनी चाहिए।
یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہماری ملاقات کے لیے زائرن، تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، قد تفرق شعرہ، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی. خاموش نہیں رہے، ہم لوگ خاموش رہتے ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ خاموش رہنے کا نہیں، کوئی چیز نامناسب دیکھتے تو اس کی اصلاح کرتے. کیا فرمایا؟ اما کان ھذا یجد ھذا، کیا یہ آدمی ایسی کوئی چیز نہیں پاتا ہے جس کے ذریعے سے اپنے سر کے بالوں کو، اپنے داڑھی کے بالوں کو سیدھا کر دے؟ یعنی کنگھی نہیں ہے کیا اس کے پاس؟ معلوم کنگھی ہونی چاہیے تاکہ بال سیدھے رہے. کنگھی کرنے سے بال الجھے ہوئے نہیں رہتے، سیدھے رہتے ہیں. تو یہ اول جلول بن کر کے آدمی رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسرے آدمی کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے. علیہ ثیاب وسخۃ، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے. تو اس پر بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ آدمی کوئی ایسی چیز نہیں پاتا ہے جس سے یہ اپنے کپڑے کو دھو کر صاف کر دے؟ صابن نہیں ہے اس کے پاس کیا؟ اس زمانے میں تو یہی کہا جائے گا صابن نہیں ہے کیا اس کے پاس؟ معلوم ہوا کہ میلا کچیلا رہنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اور بال الجھے ہوئے ہو، بکھرے ہوئے ہو، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. ہمیں بھی اچھی طرح سے رہنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. قل من حرم زینت اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ نے جو زینت پیدا کی ہے اس کو کس نے حرام کر دیا ہے؟ کون حرام کرنے والا ہے؟ تو زینت ہے، داڑھی میں کنگھی کرنا، تیل ڈالنا، سر میں تیل ڈال کر کے کنگھی کرنا، یہ بری چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں کو ہمیشہ سر کے اوپر بال رکھتے تھے. حج یا عمرے میں جاتے تو سر کے بال کٹاتے تھے، باقی پوری زندگی بال رکھے ہیں. کبھی بڑھ جاتے تو اس کے پیچھے سے ہی صرف کٹوا کر کے کٹنگ پیچھے سے کرتے، کانوں کے اوپر بھی نہیں اور کسی جگہ نہیں، صرف پیچھے سے کاٹ کر کے چھوٹے کر دیتے. یہ سنت طریقہ ہے بال رکھنے کا. پورے سر کے بال ایک طرح کے یعنی چھوٹے بڑے نہیں، صرف پیچھے سے کٹنگ ہو گئی تو وہ گردن کا حصہ کھلا ہو گیا. تو کانوں تک کبھی بال آپ کے ہوتے، کبھی اور نیچے تک ہوتے، کبھی اور نیچے تک ہوتے، تو پھر کٹوا کر کے اوپر لے آتے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھنے کا طریقہ تھا. اور اس کو حدیث شریف میں ہے کہ جس کے بال ہو اس کو ان بالوں کی عزت کرنی چاہیے. من کان لہ شعر فلیکرمہ، تو بالوں کی عزت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اچھی طرح دھو کر کے رکھے، گندا نہ رکھے سر کو، اور اس میں پھر تیل ڈالے اور تیل ڈال کر کے کنگھی کرے تو اچھا لگے گا. تو یہ سنت ہے، یہ سب کام سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، بائیں طرف بعد میں کرتے تھے. داڑھی میں بھی داہنی طرف پہلے، بائیں طرف بعد میں. تو ہر عمل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتایا ہے کہ یہ کہاں سے شروع کرنا ہے. واہ رے واہ، کوئی چیز چھوڑی نہیں. کرتا پہننا ہے، پائجامہ پہننا ہے تو داہنے طرف سے پہلے پہنو. چپل پہننا ہے، جوتا پہننا ہے، داہنے پیر میں پہلے پہنو. نکالنا ہے تو بایاں پیر سے پہلے نکالو. یہ سب سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ اگر ہم لوگ لاپرواہی کا برتیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو کون عمل کرے گا؟ ارے اس پر عمل کرنے ہی کی وجہ سے اللہ والے بنتے ہیں. اللہ والے ایسے ہی نہیں بنتے، اس کے اوپر عمل کر کے، ایک ایک سنت پر عمل کر کے اللہ والے بنتے ہیں. اگر آپ بھی اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو ان تمام سنتوں کو سمجھو اور اچھی طرح سے پکڑو اور اس پر اچھی طرح سے عمل کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ،
رسول تم کو جو دے اس کو پکڑ لو اچھی طرح سے. اب داڑھی رکھنے کا حکم دیا نبی نے، اس کو پکڑ لو. مجھے جو ہے چھوٹی کرنے کا حکم دیا، بالکل باریک کرنے کا حکم دیا، بالکل باریک کر لو. ہر ہفتے جمعہ کی نماز سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کاٹ دیتے تھے. تو جو ہے اس کا بھی اہتمام کرو، اس سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک آدمی آیا، اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال الجھے ہوئے تھے اور پھیلے جو ہے ایک دوسرے میں گھسے ہوئے تھے. بہت ہی جو ہے بری شکل تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ایسا اشارہ کیا. وہ سمجھ گیا کہ میرے بال ٹھیک نہیں، اس کے لیے اشارہ کرنا. تو گیا اور حجام کے پاس جا کر کے بال کو جو ہے کٹوا کر کے چھوٹے یا جو ہے اس کو تیل وغیرہ ڈلوا کر کے کنگھی وغیرہ کرا کر کے آیا، اچھا بن کر کے داڑھی اور یہ سب. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت اچھی ہے یا تو پہلے جو تم آئے تھے وہ حالت اچھی ہے؟ ارے اس وقت تو تم شیطان جیسے معلوم ہو رہے تھے. الیس ھذا خیر من ان یاتی احدکم وهو ثائر الراس کانہ شیطان. کیا یہ حالت تمہاری اچھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ تم میں سے کوئی اس حالت میں آوے کہ اس کے سر کے بال الجھے ہوئے ہو اور شیطان جیسا معلوم ہو رہا ہو؟ کانہ شیطان یہ فرمایا. تو معلوم ہوا کہ یعنی ہم لوگ ایسی چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو دین کا کوئی حصہ سمجھتے نہیں. ارے یہ سب دین کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا زیادہ پسند تھا. یہ اردیا جو ہے نا اس کو تو کیا کہتے ہیں؟ شرٹ کہتے ہیں، شرٹ کہتے ہیں. تو اس کو کوئی کرتا کہتا ہی نہیں ہے. عربی میں قمیص کہتے ہیں پورے کرتے کو، یعنی جو ہے گھٹنے سے نیچے تک ہو اور یہاں آستینیں پوری ہو تو یہ کرتا کہلاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتا زیادہ پسند تھا. دیکھو الفاظ کیا ہے حدیث کے، کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص. قمیص کا لفظ ہے، عربی میں قمیص کرتے کا کہتے ہیں. تو کوئی ایک حدیث سناتا ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے. کیا پہنتے تھے؟ ٹوپی، اور وہ بھی سفید. امامہ بھی باندھتے تھے، کالا امامہ بھی حدیث میں آیا ہے، آگے وہ حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ. تو کبھی آپ نے بغیر امامہ کے سر پر ٹوپی پہنی ہے تو کیسی ٹوپی پہنی ہے؟ سفید. تو معلوم ہے کہ دوسری ٹوپی اگر کوئی پہنے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن اچھا کیا ہے؟ ہمارے نبی کی اتباع، ان کی نقل اتارنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جو آدمی اللہ کا محبوب بننا چاہے وہ نقل اتارے اللہ کے محبوب کی اور اس کو پسند کرے، اس سے محبت رکھے، اس کا عاشق بن جاوے تو ہے کام بن جائے گا اس کا. اور جو اس کو معمولی سمجھے تو اس نے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک چیز کو معمولی سمجھا، کیسے کام چلے گا اس کا؟ قلنسوۃ بیضاء، یہ الفاظ ہے اس میں، سفید ٹوپی. صحابہ کے بارے میں
حدیث میں ہے کہ ان کی گول ٹوپیاں ہوتی تھی، تو صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر ہی گول ٹوپیاں پہنتے ہوں گے. تو گول ٹوپی ایک تو لمبی ٹوپی ہوتی ہے اور ایک گول ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ گول ٹوپی بھی سنت ہے. انگوٹھی پہننے کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں. انگوٹھی اور مہر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور ہدایات. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم رہے ہیں، 10 سال تک خدمت کی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. اس زمانے میں 2 سپر پاور حکومت تھی، ایک کسرا کی اور ایک قیصر کی. فارس جس کو آج کل ایران کہتے ہیں، اس کی حکومت کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا، اور روم جو دوسری سپر پاور حکومت تھی اس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا. اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. ایسے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے ہیں. جب آپ نے ایسا ارادہ کیا ان کو خطوط لکھنے کا، تو لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ لوگ خط آپ کا کب پڑھیں گے جب اس کے اوپر مہر ہوگی، بغیر مہر کا ہوگا تو پڑھیں گے بھی نہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اور وہ انگوٹھی کے اندر اپنا نام یعنی محمد الرسول اللہ لکھوایا. کس طرح سے؟ 3 سطروں میں لکھوایا. اوپر اللہ کا نام، بیچ میں رسول اور نیچے محمد. نیچے سے پڑھو تو محمد الرسول اللہ ہو جائے. اپنا نام سب سے نیچے، اللہ کا نام سب کے اوپر. لکھنے میں بھی دیکھو کتنا ادب کا لحاظ. انگوٹھی کے اوپر جو ہے اپنی مہر، اپنا سکہ بنانا ہے. انگوٹھی کو کیا بنانا؟ آج تو الگ سکہ ہوتا ہے نا، اور وہ آپ نے کہا کہ الگ چوکن راخور ہوگون کرو نہ کرتی آپ پہلے رہے تو جو ضرورت پڑے سکو ماری دیوانو. تو ضرورت نہ کان تھی انگوٹھی بنائی تھی. وہ آپ نے ابھی کوئی ضرورت سے آپ نے ابھی کوئی ضرورت، آپ نے تو خالی شان دکھاوا માટે પહેરી છે، હારા લાગવા માટે. તો આવી અમુક પાસે ના નીચે પાણી ન પકે તો વૂઝું ન થાય. અગર જેટલી મિકદાર હેવી જોઈએ, ચોદીની અંગૂઠી હોય તો 4 ગ્રામથી વધારે અગર થઈ જાય તો આપણા માટે પહેરવી જાયજ ન થાય. તો અંગૂઠી ખતરે से खाली नहीं. एक किताब लिखी है तो उसके अंदर ये सब खतरे ही खतरे हैं. इसलिए बाद लोग 2 अंगूठियाँ पहनते हैं. अरे भाई 2 अंगूठे कहाँ साबित है? एक अंगूठी है और उसको भी जो है तुम इतनी बड़ी जो है अंगूठी पहन रहे हो, इतनी बड़ी कहाँ साबित है? और वो भी महर तो है नहीं इसमें, तुम्हारे तो बगैर ऐसी फैशन की है. तो देखो हर चीज़ में इस्लाह की ज़रूरत है. ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें नज़र आती है, लेकिन इसमें भी इस्लाह की ज़रूरत है कि नहीं? फसाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन. फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवाई, चांदी की वो अंगूठी बनवाई थी, और उसके अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवाया था. और उसके अंदर तरतीब भी इसमें आगे बताई है कि 3 सत्र में इसको लिखवाया था. अच्छा, मर्द के लिए सोने की अंगूठी तो जायज़ ही नहीं है. चांदी के अलावा और किसी चीज़ की अंगूठी भी जायज़ नहीं है.
लोहे की हो या पीतल की हो या किसी भी चीज़ की हो, चांदी के अलावा और किसी चीज़ की अंगूठी मर्द के लिए जायज़ नहीं है। औरत के लिए जायज़ है, चांदी की हो या सोने की हो। इस सिलसिले में एक वाक़या सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी एक आदमी के हाथ में देखी। उंगली में उसने सोने की अंगूठी बना करके पहन रखी थी। तो क्या किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फनज़अहु, फिर उसकी उंगली में से उस अंगूठी को आपने खींच लिया। आपने खींच लिया, ऐसा नहीं कहा कि तू निकाल, इसको निकाल दे। आपने खुद ने मालूम हुआ कि मुनकर सामने आवे तो उस मुनकर की इस तरह से इस्लाह करनी चाहिए, खींच कर निकाल दो। और फिर क्या किया, उसको दी नहीं, निकाल करके फतरहा, फेंक दिया उसको। सोने की अंगूठी दी, फेंक दी इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ़क़ाल या मिदु अहदुकुम, फिर आपने डराया, धमकी सुनाई, क्या तुम में से कोई इरादा करता है आग की अंगारे को अपने हाथ में रखने का? या आग का अंगारा है तुमने यहाँ जो रखा है, सोने की अंगूठी तो हराम है मर्द के लिए, ये तो आग का अंगारा है। बस इतनी बात कहकर उनको वह आइंदा कभी वो न पहने, ये बता दिया कि ये तो आग का अंगारा है। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए। तो जिसकी अंगूठी फेंक दी थी उसको किसी ने कहा कि तुम्हारी अंगूठी उठा लो, ले लो, उससे फ़ायदा उठाओ बेच करके। तो उसने कहा नहीं, अल्लाह की कसम मैं इसको नहीं लूँगा कभी भी, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फेंक दिया है, मैं कैसे लूँ उसको। ये थी मोहब्बत, ये इसको कहते हैं इश्क। आज होता तो भी अपने को आप नहीं पहननी है, लेकिन घर वाले पहनेंगे, चलो उनके लिए तो जायज़ है, या उसको जो है बेच देंगे। ऐसा आदमी तो तावील करता, मौलवी होता तो। अच्छा, आगे एक हदीस सुनी और, दाढ़ी मुश्क के बालू और ज़ाहिरी हयात के मुतालिक हिदायत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कैसी कैसी हिदायत दी है, इस सिलसिले में एक हदीस पहले सुना दूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनहिकुश शवारिब वअफुल लुहा, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूँछों को खूब बारीक करो। क्या फरमाया? मूँछों को खूब बारीक करो। जैसे हमारी अभी मूँछें खूब बारीक है कि नहीं, डोरा बनाओ ऐसा नहीं कहा। हाँ, आजकल डोरा बनाते हैं, पता नहीं कहाँ से निकाली नई नई चीज़ें लोगों ने। पूरी मूँछें जो है उसको बारीक कर दो, बिल्कुल एकदम छोटी कर दो, तो ये बिल्कुल बारीक करना हुआ। और दाढ़ियाँ छोड़ दो, दाढ़ियों को उनके हाथ पर छोड़ दो, उनको सताओ मत, उनको काटो मत। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। इस पर तशरीह में लिखते हैं मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, बाद दूसरी अहादीस से मालूम होता है कि अगले अम्बिया और तमाम रसूलों का तरीका भी यही था कि वो दाढ़ियाँ रखते थे और मूँछें बारीक कराते थे। तमाम नबियों का ये तरीका रहा है। आज मुसलमान होकर के दाढ़ियाँ मुंडाते हैं और खुले आम सब के साथ मिलजुल करके रहते हैं, कोई उनसे उनको समझाता नहीं, नकीर नहीं करता है। अरे उन हंसते मुँह उनके सामने पेश आना भी जायज़ नहीं है। यहाँ तक किताब में लिखा है, वो अल्लाह का बागी बन करके आया है, तुम हंसते मुँह से मिलते हो। मुँह जो है फेर करके जो है मुसाफा अगर करने के लिए हाथ बढ़ाया है तो कर लो ऐसा मुँह करके, ताकि उसको पता चले कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, इसलिए कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, तो आइंदा उससे बाज आ जावे। क्या फरमाते हजरत
کہ داڑھی مرد ہونے کی نشانی ہے. ظاہر ہے کہ عورت کے چہرے پر داڑھی اللہ تعالیٰ نہیں اگاتے ہیں. اور مغربی اقوام جو یورپ کے لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی داڑھی کو قابل احترام سمجھتے ہیں. کوئی رکھتا ہے تو اس کی عزت کرتے ہیں. کاش ہم مسلمان محسوس کریں کہ داڑھی رکھنا ہمارے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں اور رسولوں کی سنت اور ان کے طریقے سے ہمارے جڑے ہوئے ہونے کی علامت ہے. ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی نشانی ہے. اور داڑھی نہ رکھنا ان کے منکروں کا طریقہ ہے، ان انبیاء کا انکار کرنے والوں کا طریقہ ہے. ہم ان کی نقل کیوں اتاریں؟ ہم کو تو اس سے نفرت ہونی چاہیے. دیکھو یہ سارا مضمون آپ لوگ تو ماشاءاللہ اس پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے محلے میں جو بھی اس کے خلاف کر رہا ہو، اس کو جو ہے سمجھا کر کے، اس کے دل میں بات اتر جاوے اس طرح سے سمجھا کر کے، تو وہ آئندہ اس سے توبہ کر لے اور داڑھی رکھنے والا بن جاوے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں یہ سنا رہا ہوں. اب حدیث میں تو مطلق الفاظ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو. کب تک چھوڑ دیں؟ یہاں تک آ جائے وہاں تک نہیں، بلکہ یہ ایک مٹھ سے زیادہ ہو جاوے تو زیادہ کو کاٹ سکتے ہیں، نیچے سے بھی، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جو سنتوں کے بڑے عاشق تھے، ان کا بھی عمل اس میں بتایا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا تو واجب ہے. ایک مشت سے زیادہ ہو تو اس کو ایک مشت کر سکتے ہیں، زائد کو کاٹ کر کے نیچے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سب طرف سے گول شڈول بنا کر کے، اس میں تیل ڈال کر کے، کنگھی کر کے، تو آپ اچھے لگو گے. دیکھو یہ حدیث آگے آ رہی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتہ من عرضها وطولها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے چوڑائی میں سے بھی، یہ چوڑائی ہوئی اور یہ لمبائی ہوئی، اور لمبائی میں سے بھی کچھ جو ہے کٹواتے تھے. یعنی ایک مشت سے زیادہ جب ہوتی اس کو جو ہے ایک مشت کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرماوے.